اگر ہم صاحب ایمان ہیں، اگر ایمان والے ہیں اور اللہ پر یقین ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے تو مت کہا کرو حج غریب کر دے گا۔ حضور کی ایک حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا حج کرو امیر ہو جاؤ گے، سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے، سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے، حج کرو غربت ختم ہو جائے گی، امیر ہو جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں حالات اجازت نہیں دیتے، مال اجازت نہیں دیتا، غربت اجازت نہیں دیتی، صحت اجازت نہیں دیتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا حج میں تو دونوں کام ہیں، حج بھی ہے سفر بھی ہے۔ حج کرو گے غربت ختم ہو جائے گی، سفر کرو گے تو صحت مل جائے گی، سفر کرو گے تو صحت مل جائے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر غنا چاہتے ہو، غربت ختم کرنا چاہتے ہو، حج کے بعد حج کرو، عمرے کے بعد عمرے کرو۔ لیکن اس میں ایک بات مزید واضح کر دیتا ہوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حج ہی کرتے رہو اور اگر آپ کے معاشرے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مفلسی اور غربت کی چکی میں پس رہے ہیں اور آپ حج کر رہے ہیں اور ان کا خیال نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر غریبوں کی خدمت بھی کر سکتے ہیں اور حج بھی کر سکتے ہیں تو پھر حج کا سلسلہ جاری رکھو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی غریب مر رہا ہے اور آپ حج پر چلے جاتے ہیں، اس کی خدمت نہیں کرتے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ایک ولی ہو گزرے ہیں، ان کا ایک انتہائی پیارا واقعہ ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرا بھائی میرے ساتھ تھا، میں اپنے بھائی کے ساتھ حج کے سفر پر رواں دواں تھا، قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا۔ ہمارا کاروان کوفہ میں پہنچتا ہے، جب ہم کوفہ میں پہنچتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں سامان سفر خریدنے کے لیے میں بازار میں جاتا ہوں، ایک عجیب و غریب منظر دیکھتا ہوں۔ کہتے ہیں میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھتا ہوں، ایک خچر کو دیکھا، ایک خچر وہاں پر مرا ہوا پڑا تھا، اس کے قریب ایک عورت تھی، اس عورت کے ہاتھ میں چاقو تھا، اس چاقو سے اس خچر کا گوشت کاٹ کر ایک تھیلی میں ڈال رہی تھی۔ کہا میں حیران ہو گیا کہ یہ مردار کا گوشت کاٹ کر تھیلی میں کیوں ڈال رہی ہے۔ کہا میں نے اس کا تعاقب کیا، میں نے سوچا کہیں یہ مردار، چونکہ اسلام میں مردار کھانا حرام ہے تو کہیں یہ گوشت کسی کو بیچ نہ دے، کہیں یہ کسی کو کھلا نہ دے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس عورت کے پیچھے ہو لیا، میں نے اس کا تعاقب کیا، میں اس کے پیچھے جاتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت ایک بڑے گھر کے سامنے جاتی ہے، اس کا دروازہ بہت طویل تھا، بہت بلند تھا، بہت دراز تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، جب دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون ہے کون ہے؟ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ اس عورت نے جواب دیا کہ میں ہی ہوں، مصیبت کی ماری بدحال، دروازہ کھولو۔ انہوں نے کہا کہ جب اندر سے دروازہ کھولا گیا تو اندر 4 لڑکیاں تھیں۔ وہ عورت اندر گئی، جب اندر جاتی ہے تو ان لڑکیوں کو وہ گوشت دیتی ہے، مردار دیتی ہے، مردار کا گوشت دیتی ہے اور کہتی ہے اس کو پکا کے کھا لو، اللہ ہماری حقیقت کو جانتا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یہ تو مردار ہے، مردار کھانا حرام ہے، مردار کھانا ناجائز ہے، یہ اپنی بیٹیوں کو مردار کیوں کھلا رہی ہے، یہ مردار کیوں کھا رہی ہے، یہ گوشت کھانا حرام ہے۔ میں نے فوراً کہا اے اللہ کی بندی کیا تو نہیں جانتی یہ کھانا ناجائز ہے، یہ کھانا حرام ہے؟ اس نے کہا تو کون ہے، تو کون ہے؟ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں نے کہا میں ایک پردیسی ہوں، ایک مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا، تجھے دیکھا میں نے، تو مردار خچر کا گوشت کاٹ رہی ہے تو میں نے تیرا تعاقب کیا۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ مجوسیوں کے فائر ورشپرز کے ایک فرقے کے علاوہ تمام لوگوں کے نزدیک مردار کھانا ناجائز ہے، مردار کھانا حرام ہے۔ اس نے کہا ہم جانتے ہیں اس بات کو، کیا تو نہیں جانتا ہم آل رسول ہیں، کیا تو نہیں جانتا ہم آل رسول ہیں، ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں، ہم سید ہیں، ہم سید ہیں اور اسلام کے احکام کو جانتے ہیں۔ ان بچیوں کا، ان بیٹیوں کا والد انتقال فرما چکا ہے، وہ سید تھا، نیک تھا، اس کا انتقال ہو چکا، اور اس نے جو اپنا ترکہ چھوڑا تھا وہ ترکہ ختم ہو چکا ہے، وہ ترکہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم غریب ہیں، مفلس ہیں، کتنے دنوں سے ہم نے کوئی کھانا نہیں کھایا۔ ہم جانتے ہیں کہ مردار کا کھانا حرام ہے، لیکن حالت اضطرار میں مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے، مجبوری کے عالم میں مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلام کا حکم ہے، لیکن یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ 4 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا، ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس آل رسول کی زبان سے میں نے یہ بات سنی تو میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی۔ کہا میں نے رونا شروع کر دیا۔
रोता हुआ मैं वहाँ से लौट आया, पलट आया। मैंने कहा अब मैं हज पर नहीं जाऊँगा, अब मैं हज नहीं करूँगा। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं हज पर नहीं जाऊँगा। वापस आया, अपने भाई को बताया, अपने भाई से मैंने कहा कि मैंने हज का इरादा तर्क कर दिया है, अब मैं हज पर नहीं जाने वाला। उसने कहा, हज़रत रबी बिन सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि भाई ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हज करता है उसके अगले पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह मुआफ़ फरमा देता है, तो हज का इरादा तर्क न कर। कहा कि उसने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, लेकिन मैंने इरादा कर लिया था मैं अब हज पर नहीं जाऊँगा। हज़रत रबी बिन सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त मेरे पास 600 नक़द दिरहम मौजूद थे। मेरे पास चंद कपड़े थे, मेरे एहराम की 2 चादरें थी। वो 600 दिरहम लेकर मैं बाज़ार में गया, 100 दिरहम का आटा ख़रीदा, 100 दिरहम का आटा ख़रीदा, 100 दिरहम का कपड़ा ख़रीदा। बाकी जो 400 दिरहम मेरे पास थे, वो 400 दिरहम उस आटे में मैंने छुपा दिए। 400 दिरहम मैंने उस आटे में छुपा दिए। जो मेरे पास कपड़ा था, जो लिबास था, एहराम की चादरें थी, वो मैं लेकर उस आले रसूल के घर में चला गया। उस खातून के दरवाज़े पर दस्तक दी, उस खातून ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा यही मेरे पास है, ये सब कुछ आप रख लीजिए। जब उन्होंने देखा कि 400 दिरहम और फिर आटा और फिर कपड़ा, ये सब कुछ ये दे रहा है, तो उसने दिल से दुआ दी। उस औरत ने दुआएं दी। उसने दुआ क्या दी? उसने कहा अल्लाह तुझे हज का सवाब अता फरमाए, अल्लाह तुझे दुगना अजर अता फरमाए, अल्लाह तुझे दुनिया में ही इसका अजर दिखा दे, अल्लाह तुझे दुनिया में ही इसका नेमुल बदल दिखा दे, तुझे नज़र आ जाए। कहा उसकी बेटी ने जब देखा 400 दिरहम है, आटा भी है, कपड़ा भी है, बेटी ने दुआ दी। पहले बड़ी बेटी ने दुआएं दी, फिर छोटी बेटी ने दुआएं दी, तीसरी बेटी ने दुआएं दी, चौथी बेटी ने दुआएं दी। एक बेटी ने दुआ दी, अल्लाह करे तेरा हशर हमारे नाना के साथ हो, अल्लाह करे तेरा हशर हमारे नाना के साथ हो। कहा उन्होंने दुआएं दी और इस कदर दुआएं दी। जब मैं वहाँ से वापस आया तो कूफा में अपने मकाम पर, अपने क़याम की जगह पर पहुँचा तो हज के काफ़िले जा चुके थे। कहा मैं बहुत परेशान हुआ, दिल में बड़ी परेशानी महसूस हुई, दिल में ये तमन्नाएं मचल रही थी, ये आरजुएं थी, ये ख्वाहिशात थी कि मैं हज के लिए आया था। काफ़िला चला गया, मैं कूफा में ही रह गया। काश कि मेरा भी बुलावा आ जाता, काश कि मैं भी हज पर चला जाता। कहा मैं वहीं इंतज़ार करता रहा, यहाँ तक कि हज के काफ़िले जो हज के लिए गए थे, हज के वो काफ़िले वापस आना शुरू हो गए, कारवाने हज वापस आना शुरू हो गए। जब हाजियों की वापसी का मैंने सुना तो मैंने इरादा कर लिया, एक पुख्ता आज़म कर लिया कि मैं हर हाजी का इस्तकबाल करूँगा, हर हाजी का इस्तकबाल करूँगा और उनसे दुआएं लूँगा, क्योंकि उनकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं। अभी हज की सआदत हासिल करके वो वापस आ रहे हैं, तो मैं हर हाजी से मुलाकात करूँगा और उनसे कहूँगा कि मेरे लिए दुआएं करना। कहा हज़रत रबी बिन सुलेमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, वो कहते हैं कि मैं हाजियों के इस्तकबाल के लिए गया। जब हाजियों से मिला तो मैंने कहा अल्लाह तुम्हारा हज कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हारा हज कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हारी इबादत कबूल फरमाए। तुझे अल्लाह ने हज की सआदत से नवाजा, अल्लाह तुम्हारी इबादतों को कबूल फरमाए, तुम मेरे लिए दुआएं करो। कहा तो उन लोगों ने कहा, वो लोग जो हज से वापस आ रहे थे, जिनका इस्तकबाल करने के लिए मैं गया था, उन्होंने कहा क्या बात करता है, क्या कहता है, क्या कह रहा है, क्या तू ये कहना चाह रहा है कि तू हज पर नहीं गया था? क्या तू हज से इनकार करता है? क्या तू ये कहता है कि तू हज पर नहीं गया था? अरफात में हमारे साथ कौन था? मताफ में हमारे साथ कौन था? रमी जमरात में हमारे साथ कौन था? तू हमारे साथ तवाफ भी करता था, मैदान अरफात में भी था, शैतान को कंकरियां भी मारता था। आज हमें कह रहा है कि अल्लाह तुम्हारा हज कबूल करे, हमें कह रहा है कि हमारे लिए दुआ करो, अरे तू हमारे साथ था। वो कहता है मैंने कहा अल्लाह ये क्या माजरा है, ये क्या मसला है, ये तेरा लुत्फ़ करम है, मैं हैरान और परेशान। अरे मैं तो कूफा में हूँ, ये कह रहे हैं मैं हज पर गया था। कहा इतने में मैं देखता हूँ कि मेरे शहर के लोग भी वापस आ रहे हैं, जो मेरे मोहल्ले के, मेरे इलाके के लोग जो हज के लिए गए थे, मैंने देखा वो कारवान भी वापस आ रहे हैं, वो काफ़िले भी वापस आ रहे हैं। मैंने कहा इनसे मुलाकात कर लूँ, उनके पास गया, उनसे कहा मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह ने तुम्हारा हज कबूल किया है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, तुम मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी सही मशकूर फरमाए, अल्लाह तुम्हारी इबादतों को कबूल फरमाए। वो कह रहे हैं ये तुम्हारी क्या कह रहा है, क्या तू हमारे साथ नहीं था? तवाफ के वक्त तू हमारे साथ था, अरफात के मैदान में तू हमारे साथ था, इबादत में तू हमारे साथ था, मुज़दलिफ़ा में तू हमारे साथ था, मिना में तू हमारे साथ था, तू हमें क्या? मैंने कहा अरे मैं तो कूफा में रह गया था, मैं कहाँ आपके साथ था? कहा मैं हैरान और परेशान। अचानक एक साहिब मेरे सामने आते हैं, वो कहते हैं तू ये कहता है तू हज पर नहीं था, तू ये कहता है तू हज पर नहीं था? अरे ये थैली देख ले, ये थैली देख ले,
جب مسجد نبوی شریف میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے بعد سلام عرض کرنے کے بعد جب ہم مسجد نبوی شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ اقدس میں سلام عرض کر رہے تھے، سلام عرض کرنے کے بعد باب جبریل سے جب ہم باہر نکلے تو بھیڑ بہت زیادہ تھی، ازدحام بہت زیادہ تھا، اس وقت تو نے مجھے یہ تھیلی دی تھی، یہ تھیلی امانت ہے، اسے واپس لے لیں۔ میں پریشان حیران، ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تھیلی دیکھی، اس تھیلی پر لکھا تھا من عاملنا ربحا، من عاملنا ربحا، من عاملنا ربحا، جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے۔ میں حیران پریشان، خدا کی قسم ساری زندگی میں نے اس تھیلی کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، میں نے تھیلی کو دیکھا، حیران ہو گیا، تھیلی لے کر گھر واپس آیا، عشاء کی نماز ادا کی، کہا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ وظائف تھے، وظائف پڑھے، وظائف کو پڑھنے کے بعد آنکھیں بند ہوئیں، سو گیا، آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی، قسمت نے انگڑائی لی، کونین کے والی، خسرو خوبا، سیاہ لامکان، نازش ہر دو جہاں، مالک کے ارض و ہفت آسماں، چارہ سازے درد منداں، فخر رسولاں، آمنہ کا لال میرے سامنے موجود تھا، آمنہ کا لال میرے سامنے موجود تھا، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود تھے، آقا مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، میں نے سلام عرض کیا، آقا نے جواب ارشاد فرمایا، میں نے دستبوسی کا شرف حاصل کیا، میں نے آقا کے ہاتھ چومے، آقا نے فرمایا ہے ربیع بن سلیمان، ہے ربیع بن سلیمان، اب کتنے گواہ چاہتا ہے، کتنے گواہ چاہتا ہے، کتنے گواہیاں چاہتا ہے، ارے اتنے گواہ پیش کر دیے، اب بھی نہیں مانتا کہ تو نے حج کیا ہے، اور کتنی گواہیاں چاہتا ہے، کتنے گواہ چاہتا ہے، کتنے وٹنسز چاہتا ہے، تو ہے کہ مانتا نہیں، تو ہے کہ تسلیم نہیں کرتا، کہتا ہے میں نے حج نہیں کیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا سن سن سن، جب میری آل کی تو نے خدمت کی تھی، جب میری آل کی تو نے خدمت کی تھی، جب حج کو ملتوی کیا تھا میری آل کی محبت میں، میرے خاندان کی محبت میں، جب تو نے حج کو ملتوی کیا تھا تو میں نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کیے تھے، میں نے کہا ہے اللہ اس کو اس کا نعم البدل دے دے، اس کو اس کا اجر دے دے، اس کو اس کا ثواب دے دے۔ کہا میں نے دعا کی تھی، میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں، تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دعا کی تھی، اللہ کے بارگاہ میں التجا کی تھی، ہے اللہ اسے نعم البدل عطا فرما دے۔ جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے اسی وقت ایک فرشتہ تیری صورت پر پیدا کر دیا تھا، اللہ نے اسی وقت ایک فرشتہ تیری صورت پر پیدا کر دیا تھا، اور اللہ نے اس فرشتے کو حکم فرمایا میرے نبی کی آل سے پیار کرنے والے کا اجر یہ ہے فرشتے تو ربیع بن سلیمان کی صورت میں قیامت تک ہر سال حج کرتا رہے، ہر سال حج کرتا رہے، ہر سال حج کرتا رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو 600 درہم تو نے دیے تھے نا، اللہ نے اس کا متبادل دگنا کر کے دے دیا۔ تو نے 600 درہم دیے تھے، اللہ نے اس کا متبادل 600 دینار، 600 سونے کی اشرفیاں دے دی، 600 سونے کی اشرفیوں میں بدل دیا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اب اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اپنی آنکھ ٹھنڈی کر، اپنی آنکھ ٹھنڈی کر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں خواب میں دیکھتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جملہ کیا تھا، مدینے کے تاجدار کا آخری جملہ کیا تھا؟ آقا نے فرمایا من عاملنا ربحا، من عاملنا ربحا، من عاملنا ربحا، جو ہم سے کاروبار کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے۔ آقا یاد دلا رہے ہیں اس تھیلی کو نہ بھولنا، اس تھیلی کو نہ بھولنا۔ تھیلی کون سی تھی؟ وہ جو باب جبریل سے وہ فرشتہ آیا تھا ربیع بن سلیمان کی صورت میں، اور اس نے وہ تھیلی دی تھی، کہا تھا یہ امانت ہے لے جاؤ۔ یہ امانت کس کے لیے تھی؟ ربیع بن سلیمان کے لیے تھی، اللہ کے اس پیارے بندے کے لیے تھی، آل رسول سے پیار کرنے والے کے لیے تھی۔ ربیع بن سلیمان کو جو تھیلی دی گئی تھی اس تھیلی پر یہی لکھا تھا من عاملنا ربحا۔ تو آقا فرما رہے ہیں وہ جو 600 دینار ہے نا، وہ میں تجھے بتا رہا ہوں وہ کہاں ہے، اشارہ دے دیا، کلو دے دیا، من عاملنا ربحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میری آنکھ کھلتی ہے، فوراً تھیلی اٹھاتا ہوں، تھیلی کو کھولتا ہوں تو اس تھیلی میں مجھے 600 دینار نظر آتے ہیں، 600 دینار نظر آتے ہیں۔
محترم احبا یہی پیغام ہے، حج کرو بار بار کرو لیکن غریبوں کا خیال رکھو، مفلسوں کا خیال رکھو۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، حج کرنے والے غریبوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہاں اگر دونوں کام بیک وقت کر سکتے ہو تو پھر حج بھی کرتے رہو، عمرے بھی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ غربت کو ختم فرما دے گا۔ اللہ عز و جل اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ یہ بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے، مقاصد الشریعہ، علمی باتیں ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ ہماری محافل کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم خشک باتیں نہیں کرتے، اگر وہی نظام جاری رہتا تو یہ بڑا مشکل تھا۔ تو وہ جو باتیں جو علمی مقاصد الشریعہ کی تھیں وہ میں نے آئندہ ہفتے کے لیے مؤخر کر دی ہیں۔ میں نے کہا کہ کچھ عشق کی باتیں بھی آپ کو بتائیں، کچھ محبت کی باتیں بھی آپ بتائیں، کیونکہ علم کی ہر بات وزنی ہوتی ہے، ہر بندہ اس وزن کو اٹھا نہیں سکتا، بھلے جسمانی طور پر ہیوی ویٹ بھی ہو علمی طور پر ہیوی ویٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ علم زیادہ ہیوی ہو جائے اور آپ کہیں یہ بڑا مشکل ہے۔ اس لیے کچھ گفتگو میں آخر میں، اور یہ بھی انتہائی اہم مسئلہ ہے ہمارے لیے، ہم غریبوں کو بھول جاتے ہیں، اہل بیت کو بھول جاتے ہیں، اہل رسول کو بھول جاتے ہیں۔ محترم احبا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم حج کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پاک پیغام وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور حج کو سمجھتا وہی ہے جو وہاں جاتا ہے۔ آپ کو یہ بتا دوں، حج کی حقیقت کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو وہاں جاتا ہے، وہاں جاؤ گے تو پتہ چلے گا حج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس عظیم نعمت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ محترم احبا، اس حوالے سے آج کے اس خطاب اور دیگر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو ARYQ-TV کی اسکرین پر دیے گئے میرے ای میل ایڈریس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، PIRSAQIB@live.com، PIRSAQIB@live.com پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ARYQ-TV کا جو اپنا ای میل ایڈریس ہے اس پر آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہماری آج کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور حج کی اس تیاری کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔